الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے پاک ہونے میں شک کرنا۔ نمازی بھائیوں، نماز کے صحیح ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ نمازی کا بدن اور وہ کپڑا جس میں وہ نماز پڑھ رہا ہے پاک ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یعنی اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اسی طرح اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے جہاں نمازی قیام، رکوع اور سجود کرتا ہے اور وہاں نماز میں بیٹھتا ہے۔ کبھی مسلمان کو پاکی کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ پاکی میں شک ہو جانے کے لیے کچھ احکام ہیں جن کو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، مسلمان کو چاہیے کہ شیطان کے وسوسے سے دور رہے، اپنے بدن، کپڑوں اور اس جگہ کی پاکی کا خیال رکھیں جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہو، اور ناپاکی کی جگہوں سے بچے۔ نمبر 2، وضو کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ وضو کرتے وقت بسم اللہ کہہ لیا کرے، یہ اس کو شیطان کے وسوسے سے بچائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ اذا توضأت فقل بسم اللہ، یعنی اے ابو ہریرہ جب وضو کرو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو۔ نمبر 3، نماز پڑھنے والے کو اگر کپڑے یا بدن یا نماز کی جگہ پر گندگی یا نجاست کا شبہ ہو تو شک کی جگہ پر پانی چھڑک لینا کافی ہے، اس کو زیادہ شک کرنے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 4، جب نمازی کو کپڑے یا بدن یا جگہ کے نجس ہونے کے بارے میں بار بار یا زیادہ شبہ ہو تو اسے نظر انداز کر دینا چاہیے، اس کو کوئی اہمیت نہ دے اور پاکی کو لوٹائے بغیر اسی حال میں نماز پڑھ لے۔ نمبر 5، نماز کے بعد اگر نمازی گندگی دیکھے تو اس کی نماز درست ہوگی، ہاں اگر نماز کا وقت باقی ہو تو اس کا لوٹانا مستحب ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ اس دین اسلام کی آسانی یہ ہے کہ اس نے ایسی نجاست کو معاف کر دیا جس سے بچنا مشکل ہو، جیسے درہم کے برابر خون یا پیپ یا رین یا زخم اور گھاؤ۔ اسی طرح جس کو پیشاب کی بیماری ہوتی ہے، یعنی جب ہر دن وہ لگی رہے چاہے ایک ہی قطرہ آ جائے، اس کے اوپر بھی اس میں معافی ہے۔ اے اللہ ہمیں بہت توبہ کرنے اور پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔